جسم دیکھیے وہ علاقہ رضا کہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ایک دفعہ پھر سلسلہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ہم ان عظیم شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ نے ان کی علمی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی اجازت و خلافت سے نوازا۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو ابتدائی باتیں بتاتے چلیں کہ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین پر صوبہ کیرلا اور اس کے اطراف میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے، اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں ہی اس علاقے میں صوبہ کیرلا کے اطراف میں تقریباً 10 مساجد تعمیر ہو چکی تھی، جن میں سے ایک مسجد شالیم شریف مدینۃ الاولیاء میں موجود ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد مالک بن دینار۔ یعنی اس گاؤں میں اسلام کی دعوت سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذریعے پہنچی۔ علامہ فخر الدین شالیاتی اور ان کے استاد حضرت علامہ رمضان شالیاتی اور مخدوم زین الدین کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسے نامور بزرگان دین کا گاؤں ہے شالیم شریف۔ ان بزرگان دین کے خاندان سے تعلق ہے شاگرد اعلیٰ حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ابو السعادات شہاب الدین احمد کویا شالیاتی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جنہیں اکابر علماء نے حجت المناظرین، شمس الزمان اور کئی القابات سے نوازا۔ ناظرین محترم، آپ کا نام احمد کویا ہے، آپ کا لقب شہاب الدین ہے، جبکہ کنیت ابو السعادات اور تخلص ازہری ہے۔ استاذ العلماء مفتی اسلام حضرت علامہ ابو السعادات شہاب الدین احمد کویا شالیاتی ملیباری شافعی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 23 جمادی الثانی 1302 ہجری میں شالیم شریف ملیبار کیرلا جنوبی ہند میں ہوئی۔ آپ جید عالم دین، مدرس، شیخ طریقت، مفتی اسلام، مرجع عوام و علماء اور علم و عمل کے جامع تھے۔ آپ دارالفتاء الازہریہ کے بانی ہیں اور الفتاوی الازہریہ فی احکام الشریعہ آپ کے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں ملا نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرتب کردہ نصاب کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس نصاب کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ حضرت ملا نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے اس نصاب کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شالیم شریف اور کیرلا میں نصاب پڑھایا جاتا ہے نصاب فخریہ، جو کہ حضرت علامہ فخر الدین صاحب سے منسوب ہے۔ علامہ فخر الدین شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرتب کردہ جو نصاب ہے، اسے نصاب فخریہ یا فخریہ سلیبس کہا جاتا ہے، اور حضرت علامہ شہاب الدین احمد شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ خاصیت تھی کہ آپ درس نظامی کی تدریس میں بھی ماہر تھے، اور آپ نصاب فخریہ کی تدریس میں بھی ماہر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے حد علم سے نوازا تھا۔ آپ کے والد اور استاد اور پیر و مرشد حضرت علامہ عماد الدین علی الشالیاتی بن محی الدین القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، جو کہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد محترم کے جنازے میں بعض لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، جیسا کہ امام سیوطی علیہ رحمہ نے الحاوی للفتاوی میں تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے صالحین کے جنازے میں بھی شرکت فرماتے ہیں۔ آپ کے والد علامہ عماد الدین علی الشالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وصال سے قبل ہی اپنے وصال کی خبر دے دی تھی۔ علامہ شہاب الدین احمد شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت ایسے عظیم عاشق رسول کی بارگاہ میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم سے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں خلافت و اجازت حاصل تھی۔ ناظرین محترم، حضرت شاہ رکن الدین ویلوری اور ابن شاہ عبداللطیف ویلوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا، جبکہ علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ میں شامل ہیں شمس العلماء مفتی محمود مدراسی علیہ رحمہ، السید محی الدین عبداللطیف قادری ویلوری علیہ رحمہ، مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب علیہ رحمہ مصنف فرائض محمدیہ، مولانا مفتی عبید اللہ مدراسی علیہ رحمہ،
ناظر محترم، حضرت مولانا مفتی عبید اللہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم کے مطابق آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ سے فیض حاصل کرنے بریلی شریف روانہ ہوئے۔ 4 سال سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں بارگاہ عالیہ میں زانو ادب طے فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اجازت المتینہ لعلماء بکتی والمدینہ میں جن سلاسل کا ذکر فرمایا ہے، ان تمام کی اجازت و خلافت حضرت علامہ مولانا شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائی۔ ناظرین محترم، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے یہ عظیم خلیفہ علم کے سچے دوست اور علم کے سچے عاشق تھے۔ آپ نے دارالافتاء الازہریہ شالیم شریف میں مذاہب باطلہ کے رد میں دنیا بھر سے کتابیں جمع فرمائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ عظیم علماء اسلام اس دارالافتاء میں تشریف لاتے تھے اور باطل عقائد و نظریات رکھنے والوں کو دلائل سے جوابات دینے کے لیے علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس عظیم کتب خانے میں موجود کتابوں سے استفادہ کرتے تھے۔ آج بھی یہ عظیم کتب خانہ دارالافتاء الازہریہ کے نام سے موسوم ہے اور یہاں موجود کتابوں کا ذخیرہ آج بھی دیگر کتب خانوں کے مقابلے میں اپنا ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چند سال سلطنت نظامیہ حیدرآباد کے صدارت العالیہ کے مفتی بھی رہے۔ آپ بعض سلاطین سلطنت نظامیہ کے اتالیق بھی تھے۔ سلاطین نظامیہ کو آپ سے بے انتہا عقیدت تھی۔ ناظرین محترم، جہان امام احمد رضا اور تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت میں علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ کیرلا، کرناٹک، بھٹکل اور مدراس میں آج بھی آپ کی تدریسی خدمات سے مہکتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں کی ایک تعداد ساؤتھ انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ آپ کے چند مشہور شاگرد علماء اکرام کے نام یہ ہیں: علامہ اسماعیل اکرمی، شیخ محی الدین اکرمی، سید شہاب الدین عبد القہار، مولانا عبد الرحمن، سید احمد زین الدین المساوی علی دروسی، سید عبداللہ علی دروسی۔ علامہ شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف علوم و فنون پر 60 سے زائد کتب تصنیف فرمائیں۔ آپ کی چند کتابوں کے نام یہ ہیں: تحقیق المقال فی مبحث الاستقبال، شرح الارشادات الجفریہ علی الدلالات النجدیہ، تفتیح المغلق، شرح تصریح المنطق، الفتاوی الازہریہ فی احکام الشرعیہ، الموعد فی المولد، مورد الازہر فی مولد النبی الاطہر، الحکم الراسخ فی سور المشائخ، سعی الخرابی الی رمی التراب، الراتبۃ الازہریہ للسلاک الطریق القادریہ، دفع الاوہام فی تنزیل ذوی الارحام۔ ناظرین محترم، آپ کی چند کتابوں کے نام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ کی دیگر کتب کی تعداد تقریباً 60 کے قریب ہے۔ ناظرین محترم، اصحاب بدر کی شان میں آپ کا تحریر کردہ قصیدہ بدریہ آج بھی ملیالم بولنے والے لوگ کیرلا اور اس کے اطراف میں ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، اور اس قصیدہ مبارکہ کی محفل کو محضرۃ البدریہ کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کیرلا کے مشہور عالم دین حضرت علامہ شیخ ابو بکر احمد شافعی دامت برکاتہم العالیہ، جن کا قائم کردہ ادارہ جامعہ مرکز الثقافت السنیہ ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کا سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ شیخ ابو بکر صاحب بھی اس قصیدہ مبارکہ کی محافل منعقد کراتے ہیں اور اپنے معتقدین کو قصیدہ مبارکہ پڑھنے کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، اب ہم آپ کو چند تصاویر جو حضرت علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہیں، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت جو تصویر آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ حضرت کے فتاوی کی تصویر ہے، فتاوی الازہریہ، جو کہ فقہ شافعیہ میں آپ کے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ ناظرین محترم، اب جو تصاویر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ وہ کتب خانہ ہے جو خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا بھر سے اپنے کتب خانے میں جو کتابیں آپ نے جمع فرمائیں، اور آج بھی اہل علم حضرات دارالافتاء الازہریہ آ کر ان کتب سے استفادہ کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اب جو تصاویر آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ حضرت کے قائم کردہ ادارہ دارالافتاء الازہریہ کی تصاویر ہیں۔ 1366 ہجری میں اس دارالافتاء کا قیام ہوا۔ اس اعتبار سے ان دروازوں پر
1366 ہجری کی تاریخ تحریر ہے اور لکھی ہوئی عبارتوں کے اعداد بھی 1366 ہجری بنتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ حضرت کے زیر استعمال رہنے والی گھڑی ہے جس میں حضرت کے دست مبارک سے عبارت تحریر ہے جس کے معنی ہیں: گھڑی اپنے ہر چکر میں یہ تنبیہ کر رہی ہے کہ تمہاری عمر اس کے ہر دور کے ساتھ گھٹ رہی ہے، تو جتنا ہو سکے اس وقت کو کارآمد بناؤ اور اپنے لیے خیر جمع کر لو۔ ناظرین محترم، یہ جو تسبیحاں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ہزار دانوں والی 2 تسبیحاں ہیں جو حضرت علامہ مولانا شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر استعمال رہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 27 محرم الحرام 1374 ہجری کو جب حضرت کا وصال ہوا تو ان میں سے ایک تسبیح حضرت کے ہاتھ میں تھی۔ ناظرین محترم، اب جو تصاویر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ حضرت علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک سے بنا ہوا آلہ استرلاب ہے، جسے انگریزی میں ایسٹرولیب کہتے ہیں۔ تو یہ موسم کے حال وغیرہ جاننے کے لیے اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جہازوں میں یہ آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے کے بزرگان دین کو مدارس میں یہ آلہ بنانا بھی سکھایا جاتا تھا، اور حضرت کے ہاتھ کا بنا ہوا آلہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین محترم، اب جو آپ تصاویر ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ حضرت کے عصا مبارک اور حضرت کے لباس مبارک کی تصویر ہے۔ ناظرین محترم، یہ جو ٹوپی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں حضرت علامہ شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا احمد میاں گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ٹوپی آپ کے والد علامہ عماد الدین شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائی، جو بعد میں علامہ شہاب الدین کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر استعمال رہی اور اب حضرت کے خانوادے کے افراد کے پاس موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہ حضرت کے زیر استعمال رہنے والا کتب نما یعنی کمپاس ہے، اور اس تصویر میں دیگر چند مہریں جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت اپنے فتاوی پر جو مہریں ثبت فرمایا کرتے تھے ان کی یہ تصاویر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت علامہ مولانا شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 27 محرم الحرام 1374 ہجری بروز اتوار شالیم شریف کیرلا میں وصال فرمایا۔ آپ کی وفات کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے آپ کے آخری دیدار اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے شالیم شریف میں جمع ہوئے۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آپ کی مسجد کے احاطے میں آپ کے جسد خاکی کو سپرد خاک کیا گیا، جہاں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ 27 محرم الحرام کو ہر سال آپ کا عرس یوم مشائخ کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھانجے منبی العلماء علامہ مولانا ابو بکر الشالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بعد آپ کی مسند پر 40 سال تک دینی امور سر انجام دیتے رہے۔ آج انہی کے صاحبزادے یعنی کہ علامہ شہاب الدین کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمشیرہ کے پوتے مولانا عثمان امجدی شالیاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ دارالعلوم جامعہ امجدیہ گھوسی سے فارغ التحصیل ہیں، عثمان امجدی صاحب کو حضور تاج الشریعہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی دامت برکاتہم العالیہ کی شاگردی کا شرف بھی حاصل ہے۔ دارالفتہ الازہریہ کے مفتی دارالفتہ ہیں اور خدمت دینی سر انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم اس خانوادے کی تمام خدمات جو کہ اس خاندان کے تمام بزرگوں نے جنوبی ہند اور اطراف و اکناف میں سر انجام دی، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مسلمانان عالم پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جسم دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔